دم توڑا کر لیں۔ کھجور لے لو، موز لے لو، سیب لے لو، کھجور لے لو۔ یہ کے وقت موز لے لو، سیب لے لو، کھجور لے لو، جو چلا رہے ہو۔ پہلے صبح 9 بجے آتے تھے، اب شام کو چلانا شروع کر دیا۔ او بیٹا، تم کو معلوم نہیں کہ رمضان کا روزہ شروع ہو کر 4 روز ہو گئے ہیں، اور لوگ دن بھر روزہ رکھ کر شام کو افطاری کرتے ہیں، اس لیے اب میں شام کو آتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کی وجہ سے صبح آنا چھوڑ دیا جو دن بھر بھوکا رہتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے بھوکا رہتے ہیں تاکہ 1 مہینے کا راشن بچ جائے، اور ہم کو تو اوپر والے نے چھپر پھاڑ کے دیا ہے، تو بھلا میں کیوں بھوکا رہوں؟ او بیٹا، اس طرح کے جملے منہ سے نہیں نکالتے، اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ او انکل، موز اور سیب کی طرح فتوے نہ بیچا کرو۔ بھلا بتاؤ، کس مولانا نے تم سے کہا ہے کہ اس طرح کے جملے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے؟ ارے تم جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں جاتے؟ جمعہ کے دن تو امام صاحب نے اپنے بیان میں بتایا تھا۔ اوہو، وہ جھارکھنڈی مولانا، وہ تو کچھ بھی بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محرم میں ڈھول نہ بجاؤ، 11ویں نہ کرو، یہ نہ کرو، نہ کرو۔ ارے کلو بھائی، بہت زور زور سے چلا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ارے للو بھائی، کیا بتائے، یہ انکل پہلے صبح موز لے کر آتے تھے، اب شام کو چلانا شروع کر دیا۔ پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیا پیٹ دکھ رہا ہے یا سر کھجا رہا ہے؟ میری پریشانی یہ ہے کہ انکل کہتے ہیں کہ لوگ دن بھر روزہ رکھ کر شام کو افطاری کرتے ہیں، اس وجہ سے اب میں شام کو آتا ہوں، تو میں نے کہا کہ بھوکا رہا ہے جس کے پاس راشن نہیں، اور میرے پاس تو راشن ہے، تو بھلا میں کیوں بھوکا رہوں؟ تو انکل کہتے ہیں کہ اس طرح کے جملے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بات تو بڑی خطرناک ہے، کسی مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ دیکھو مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ کلو بھائی تم پوچھو، للو بھائی تم پوچھو۔ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، اگر کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں روزے وہ رکھتا ہے جس کے پاس راشن نہ ہو، اور میرے پاس تو راشن ہے، تو میں کیوں روزہ رکھ کر بھوکا رہوں؟ تو کیا اس طرح کے جملے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے؟ ہاں، اس طرح کسی بھی فرائض کے استہزاء کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، لہذا اس کو توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، اور کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تصدیق کر لینا چاہیے۔ مولانا صاحب، اچھا یہ تو بتاؤ کہ رمضان کے روزے سب پر فرض ہیں؟ ہاں، رمضان کے روزے ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اگر کوئی رمضان کے روزے نہ رکھتے تو؟ رمضان کے مہینے میں بغیر عذر کے روزے نہ رکھنا بہت بڑا اور بھاری گناہ ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ صحابہ ممبر کے قریب ہوئے۔ جب حضور نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین کہا، اور دوسرے درجے پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین کہا، اور پھر تیسرے درجے پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین کہا۔ خطبہ سے فراغت کے بعد صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس حدیث میں رمضان کا روزہ نہ رکھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے کیا بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
اگر روزے کی کچھ فضیلت آپ بیان کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ روزے کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اس مختصر وقت میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا مطلب ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ مولانا صاحب، میں نے اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے جو رمضان کے روزے کا مذاق اڑایا تھا، توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاباش بیٹے، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ماشاء اللہ